ان 4 گناہوں کی وضاحت پھر سے کر دیتا ہوں، پچھلی دفعہ بھی کی۔ انسان دنیا کے اندر ایسا لگا ذہن سے نکل جاتی ہے۔ ہم اکثر ساتھیوں سے پوچھتے ہیں اگر مذاکرہ نہ ہو تو غسل کے فرائض بھی بھول جاتا ہے، وضو کے فرائض بھی بھول جاتا ہے۔ کسی نوجوان سے پوچھو کئی دنیا میں لگا ہو، دین سے تھوڑا تعلق نہ ہو، اس سے پوچھو بھائی بتانا ذرا غسل کے فرائض کیا ہیں، وہ غسل کے فرائض نہیں بتا سکتا۔ مذاکرہ نہیں ہوتا نا، بات نہیں ہوتی۔ میں اکثر مسجد میں، یہ 3 سال پرانی 4 سال پرانی بات، میں نماز پڑھ کے مغرب کی نکلا، پہلی تراویح تھی عشاء کے ٹائم، 22-23 سال کا لڑکا مجھ سے آگے کہنے لگا عمر بھائی رکوع کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں یا سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی کیا بات ہے، پورا سال مسجد میں نہیں آیا کیا؟ کہہ رہے یار بس کام میں اتنے لگے ہوتے ہیں، پڑھائی چل رہی تھی، یونیورسٹی چل رہی تھی، وہ نماز کے اندر کیا پڑھنا ہے وہ بھی بھول گیا۔ تو یہ چیزیں ایسی پورے سال بعد سنتے ہیں، ذہن سے نکل ہی جاتی ہیں۔ تو باقی چھوٹے موٹے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، لیکن 4 گناہ ہمارے خاندان کے اندر، ہمارے اندر، ہمارے کسی دوست کے اندر اگر موجود ہیں، ان 4 گناہوں کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں بخشش نہیں ہوگی۔ پہلا شخص اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو شراب کا عادی ہو، شراب کے عادی کی رمضان المبارک کے مہینے میں بخشش نہیں ہوتی۔ اگر آس پاس ہمارے رشتہ دار، کوئی دوست، احباب، کوئی جاننے والا ہو تو منت سماجت کرنی ہے، اس کے لیے دعائیں کرنی ہیں، اس کے اوپر محنت کرنی ہے، یہ شراب کی عادت اس سے چھڑوانی ہے۔ پہلے اتنے لوگ نہیں پیتے تھے، اب تو ہر چوتھا آدمی پی رہا ہے۔ پہلے اتنے نہیں پیتے تھے، اب تو ہر چوتھا آدمی پی رہا ہے۔ تو جو آپ کے آس پاس ہو، جاننے والا ہو، ایسے گناہ کے اندر مبتلا ہو، اس کے اوپر محنت کرنی ہے، اسے بتانا ہے کہ بھائی رمضان المبارک کے مہینے میں تیری بخشش نہیں ہوگی، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کے جائے گا تو محنت کا طریقہ کار بھی بتایا۔ اللہ کے نبی نے محنت کا طریقہ کار بھی بتایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بازار میں جا رہے تھے تو دیکھا ایک شخص نے شراب پی ہوئی تھی، تو اس کے پیچھے بچے لگے ہوئے ہیں، اس کو کبھی جوتے مار رہے ہیں، کبھی پتھر مار رہے ہیں، وہ کبھی دائیں گرتا ہے کبھی بائیں گرتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بچوں سے بچایا، اس شرابی کو اپنے گھر پر لے کر آئے، اپنے بستر پہ بٹھایا، اپنے ہاتھوں سے اس کا چہرہ دھویا، اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا اور اس کو اپنے بستر پہ سلا دیا۔ جب صبح ہوئی نا تو آنکھ کھلی تو وہ کہنے لگے، حضرت عبداللہ بن مسعود کو کہنے لگے رات آپ کو دھوکے سے کسی نے شراب پلا دی تھی، میں آپ کو یہاں لے آیا۔ وہ کہنے لگا عبداللہ دھوکے سے تو نہیں کسی نے پلائی، میں نے خود پی تھی۔ وہ کہنے لگا نا 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 آپ تو شربت سمجھ کے پی رہے تھے، وہ بیچ میں کسی نے ملاوٹ کر دی۔ کہنے لگے نہیں عبداللہ میں نے خود پی ہے۔ وہ تعویلات پہ تعویلات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہا نہیں میں نے خود پی تھی۔ 3-4 دفعہ جب ایسا ہوا نا تو کہنے لگا عبداللہ تیرے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں اور قسم کھاتا ہوں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا۔ تو آگے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرے نبی نے یہی طریقہ بتایا تھا کسی سے شراب چھڑوانے کا۔ اگر ہو کوئی آس پاس برائی، محنت کرو، اللہ سے دعا مانگو، اس کے نام کا صدقہ کرو، اس کو قرآن پڑھ کے ہدیہ کرو، محنت کرو، اس سے تعلق قائم کرو۔ اسی طرح ایک اور قصہ، ایک دن حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے گشت پہ نکلے ہیں، رات کے وقت جا رہے ہیں تو دیکھا سامنے ایک گھر تھا۔ پہلے کچے گھر ہوتے تھے، لکڑی کی چوکھاٹ ہو تو مٹی سے ہونا تو بیچ میں کوئی کنارہ خالی رہ جاتا تھا۔ ایسے دور سے دونوں جا رہے ہیں صحابہ، تو سامنے دروازے پہ نظر پڑی ایک کنارہ سا خالی تھا، تو دیکھا ایک گھر کے اندر ایک بوڑھا آدمی شراب پی رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ لگائی اور گھر کی دیوار پھلانگ کے اندر داخل ہو گئے۔ وہ کہنے لگے بوڑھے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی، شراب پیتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا حضرت عمر سے حضرت میں نے تو اللہ کی ایک نافرمانی کی، آپ نے 3 کر دی، میں نے تو ایک کی ہے آپ نے 3 کر دی۔ کہا کیسے؟ کہا مسلمان گھر میں اجازت سے داخل ہوا جاتا ہے، آپ بغیر اجازت کے میرے گھر میں داخل ہوئے۔ کہا قرآن کا حکم ہے، دوسری نافرمانی آپ نے کی، قرآن کا حکم ہے کسی مسلمان کی کمی تلاش نہیں کرنی، تو نہیں لگانی کسی مسلمان کو، آپ نے میری کمی کیوں تلاش کی؟ یہ دوسری نافرمانی۔ کہا تیسری نافرمانی آپ نے کی، مسلمان گھر میں دروازے سے داخل ہوا جاتا ہے، آپ دیوار پھلانگ کے میرے گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنے کرتے کو پکڑا اور دانتوں کے نیچے ایسے دیا اور چبا دیا، آنسو اور منہ کے نیچے چبا دیا اور دروازے سے باہر آ گئے۔ باہر آ کے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بتایا میرے ساتھ اندر کیا ہوا،
خاموشی سے چلے گئے. اب کچھ دن گزرے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے صحابہ کا حلقہ لگا ہوا, وہ شرابی دور سے آیا, مسجد کے اندر داخل ہوا, سامنے بیٹھ گیا جا کے. حضرت عمر سے کہنے لگے ادھر میرے پاس آ کے بیٹھو. وہ پاس آ کے بیٹھا, کہنے لگے اپنا کان پاس لا میرے. وہ پاس لایا, کہا اور پاس لا, اور پاس لایا. اس کے کان میں کہنے لگے تیری شراب والی بات میں نے ابھی تک کسی کو نہیں بتائی. وہ کہنے لگا امیر المومنین آپ بھی کان پاس لائیں. حضرت عمر کان پاس لائے, کہا اور پاس لائیں, اور پاس لائیں. کان میں کہنے لگا امیر المومنین اس کے بعد سے میں نے بھی شراب نہیں پی. محنت ہو, درد ہو اندر, کیسے نہیں چھوٹتی. ذکر ہی نہیں کیا نا کسی کے ساتھ, اس نے کہا اس کے بعد میں نے بھی نہیں پی. تو یہ پہلی نافرمانی ہے. دوسری نافرمانی, ماں باپ کے حق میں اگر کوتاہی ہوئی ہے, ماں باپ کا اگر دل دکھایا کسی موڑ کے اوپر, ماں باپ کو اگر تکلیف دی ہے کسی جگہ پر, تو رمضان المبارک کے مہینے میں بخشش نہیں. آج کل نا بہت زیادہ نافرمانی ہے. پہلے تو ہوتا تھا کوئی اسکولوں کے اندر بھی بچے سیکھ لیتے تھے, کوئی استاد بھی بتا دیتے تھے. اب تو کوئی بھی نہیں بتاتا, اب تو بچے انٹرنیٹ سے سیکھ رہے ہیں. اب تو سارا موبائل نے کام ہی ایسا خراب کر دیا, اب تو ماں باپ کا مقام ہی نہیں پتا. پہلے ایک روب ہوتا تھا, باپ کا روب ہوتا تھا, تو وہ بھی نکل گیا. اگر کسی جگہ پر ماں باپ کا دل دکھایا ہے, کہیں ماں باپ کو تکلیف دی ہے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو تکلیف دی, ان کا دل دکھایا, ان پر فرشتوں کی لعنت, زمین آسمان کی لعنت, اللہ کی لعنت. نہ ان کی نماز قبول, نہ روزہ قبول, نہ حج قبول ہے. یہ نافرمانی میں ہم کہیں نہ کہیں ضرور مبتلا ہوں گے. کہیں نہ کہیں کرخت لہجے میں ماں باپ کو جواب دے دیتے ہیں. محلے کا کوئی آدمی بات کہہ دے سخت بری نہیں گزرتی, باپ سخت بات کہہ دے طبیعت پہ بوجھ گزرتا ہے. ماں کوئی کام کہہ دے تو جواب نہیں دیتا, کام نہیں کرتا, لیکن محلے کی کوئی عورت کام کہہ دے فوراً بھاگ کے جاتا ہے. اپنے ماں باپ کے حق میں اتنی کوتاہیاں ہوتی ہیں. تو اگر یہ ہوئی ہو, اللہ کے دربار میں معافی مانگ لینا. اگر زندہ ہو تو بھائی ماں باپ کے پاؤں میں گر جانا, ان سے معافی مانگ لینا, کیونکہ ماں باپ کے ساتھ کی ہوئی خدمت بھی تمہارے کام آئے گی. آج ہم لوگ جو ناکام نظر آ رہے ہیں نا, آج ہمارے نوجوان جو ناکامی کی طرف نظر آ رہے ہیں, پیپروں میں نمبر کم آ رہے ہیں, کاروبار میں ہاتھ ڈالو تو کاروبار نہیں چل رہے ہیں, جس چیز میں جو نوجوان ناکام نظر آ رہے ہیں, ان کے پاس ماں باپ دعاؤں کا اتنا بڑا مخزن موجود ہے, اتنا بڑا مخزن موجود. اگر ان کی دعائیں لی ہوتی تو اللہ پاک ان کی مشکلات کو حل کر دیتا. اللہ کے نبی نے ایک قصہ سنایا 3 نوجوانوں کا, بڑا سبق آموز واقعہ ہے. کہنے لگے 3 نوجوان تھے, ایک سفر میں نکلے تو راستے میں طوفان آ گیا, ہوا چلی تو 3 نوجوانوں نے پہاڑ کے اندر پناہ لے لی. جب پناہ لی تو طوفان اتنا تیز تھا کہ پہاڑ کے اوپر سے ایک پتھر ہلا اور وہ نیچے گرا اور غار کا منہ بند ہو گیا, اور تینوں نوجوان اس غار کے اندر پھنس گئے. اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں, کیا کریں. ایک نے اللہ کے سامنے اپنی نیکی پیش کی, کہا یا اللہ اگر میری نیکی تجھے پسند آئی ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے. کہتے ہیں پتھر تھوڑا سا ہل گیا. پھر دوسرے نے اللہ کے سامنے نیکی پیش کی, کہا پتھر تھوڑا سا اور اپنی جگہ سے ہلا. اب تیسرے نے اللہ کے سامنے نیکی کیا پیش کی یہ بتانا چاہ رہا ہوں. تیسرے شخص نے کہا یا اللہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے, میں اپنے ماں باپ کی صبح خدمت کرتا, پھر خدمت کرنے کے بعد بکریاں چرانے کے لیے نکل جاتا, شام تک بکریاں چرا کے واپس آتا, دودھ نکال کے اپنے ماں باپ کو پلاتا. کہا یا اللہ ایک دن میں بکریاں چراتے چراتے دور نکل گیا, مجھے گھر آنے میں دیر ہو گئی. کہا یا اللہ گھر پہنچتے پہنچتے دیر ہو گئی, بکریوں کا دودھ نکالا, دیکھا تو ماں باپ سو چکے تھے. کہا یا اللہ پاک میں برتن میں دودھ لے کے پوری رات ماں باپ کے سرانے پہ کھڑا رہا, میں جا کے نہیں سویا کہ رات میرے ماں باپ کو بھوک لگے, پیاس لگے, تڑپ کے اٹھیں تو میں ان کو وہاں پر نہ ملوں. کہا یا اللہ میں نے پوری رات ماں باپ کے سرانے کھڑے ہو کر گزار دی. کہا یا اللہ اگر میری یہ نیکی تجھے پسند آئی اب اس مصیبت سے نجات دے دے. کہا اس شخص کی یہ دعا کرنی تھی کہ پتھر پہاڑ کے اوپر سے ہٹا, اور تینوں کو اللہ پاک نے نجات دی کہ ماں باپ کے ساتھ کی ہوئی نیکی بھی تمہارے کام آتی ہے, ماں باپ کی ہوئی خدمت بھی تمہارے کام آتی ہے. مولانا طارق جمیل صاحب ایک بندے کا قصہ سنانے لگے, کہنے لگے میرا ایک دوست ہے, مجھے کہنے لگا مولانا میں اتنا گناہ گار آدمی ہوں, میں بہت ہی برا آدمی ہوں, لیکن رات کو گھر پہ آتا ہوں, پہلے ماں باپ کی ٹانگیں دباتا ہوں,
ان کی خدمت کرتا ہوں اور دونوں کی ٹانگوں کو یوں پکڑ کے اپنے سینے سے لگاتا ہوں اور اللہ سے جو مانگتا ہوں اللہ مجھے دے دیتا ہے، کہ اللہ سے جو مانگتا ہوں اللہ مجھے دے دیتا ہے۔ ماں باپ کا تو ایسا مقام ہے، اب جن کے نہیں ہیں ہم جیسے بد نصیب بھی ہیں، اب جن کے ہیں وہ تو قدر کر سکتے ہیں، تو ماں باپ کے پاؤں دھو کے پیو، تمہارے پاس دعاؤں کا بہت بڑا مخزن ہے۔ اللہ کی قسم ان سے پوچھو جن کے پاس دونوں ہی نہیں ہیں، کس سے جا کے دعائیں کرائیں؟ مولویوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مولانا دعا کرا دو۔ مولوی کی کیا اوقات ہے بھائی؟ ایک تبلیغ والے کی کیا اوقات ہے؟ ان کی کیا حیثیت ہے؟ تمہارے گھر میں اتنے بڑے ولی بیٹھے ہوئے ہیں ماں باپ کہ پاؤں میں گرو، ان سے دعائیں کروایا کرو اپنے لیے۔ اگر کہیں گستاخی ہوئی، ان کے دل دکھایا ہوا ہے تو بھائی ان سے معافی مانگ لینا۔ اگر دنیا سے چلے گئے ان کے لیے ایصال ثواب کرو، ان کے لیے خوب نیکیاں کرو، رمضان کا مہینہ ہے ان کے نام پہ صدقے کرو، خیرات کرو، ان کے نام پر خوب خرچ کرو، قرآن پڑھ پڑھ کے ایصال ثواب کرو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا، کہنے لگے میں نے دیکھا میں قبرستان میں ہوں، قبریں پھٹی، قبروں سے مردے نکلے اور ایک جگہ پر نور چمک رہا تھا سفید رنگ کا سارے مردے اس نور کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا ایک دیوار کے ساتھ درخت کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے ڈھیر سارا نور چمک رہا ہے۔ کہنے لگے میں اس بابا کے پاس گیا، میں نے کہا بابا یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، آپس میں جھگڑا کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے لگے ان لوگوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، ان لوگوں کے لیے کسی نے سورۃ فاتحہ پڑھ دی، کسی نے کچھ ایصال ثواب بھیجا، کسی نے کچھ بھیجا، یہ اس ایصال ثواب کو حاصل کر رہے ہیں تاکہ ہمارے عذاب میں کمی واقع ہو جائے۔ تو کہا بابا آپ کیوں نہیں حاصل کر رہے، یہ آپ کے سامنے اتنا سارا نور کیوں چمک رہا ہے؟ کہنے لگے ایک بیٹے کو حافظ قرآن بنا کے آیا تھا، روزانہ کا ایک قرآن پڑھ کے میرے لیے ایصال ثواب کرتا ہے، مجھے لڑنے جھگڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اتنا سارا ثواب میرے سامنے آ جاتا ہے۔ اور بچوں کو حافظ قرآن بناتے، عالم بناتے، ان کو اتنا علم سکھاتے کہ وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے۔ اب دین سیکھا نہ ہو یہ اولاد کیا صدقہ جاریہ بنے گی، یہ کیا صدقہ جاریہ بنے گی؟ میں نے علم پڑھا، ٹوٹا پھوٹا پڑھا، میں نالائق ترین آدمی تھا اپنے مدرسے کا، حفظ بھی کیا، ٹوٹا پھوٹا کیا، لیکن ایک چیز میں بڑا سکون حاصل ہوا یہ کر کے، ماں باپ کا جنازہ خود پڑھایا۔ اتنا دیندار ضرور بنا، ظاہر میں، اندر باطن سے نہیں دیندار بنا، ظاہر میں ایسا دیندار بنا کہ ماں باپ کا جنازہ خود پڑھا لیا، اس چیز میں سکون حاصل کیا۔ اپنی اولادوں کو اتنا تو دین سکھاؤ، کل کو تم جاؤ تو تمہارا جنازہ تو پڑھنا آئے، تمہارا جنازہ تو پڑھ سکیں۔ کئی لوگ ہیں یقین کرو اولاد کو جنازہ پڑھنا نہیں آتا، ماں باپ جنازے کی دعا نہیں آتی ہے۔ تو پیارو یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں، تو اگر ماں باپ کے حق میں کوتاہی ہوئی تو بھائی معافی مانگ لینا۔ اگر دنیا سے چلے گئے خوب ایصال ثواب کرو، اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہے، یہ اللہ سے تعلق جوڑنے کا مہینہ ہے۔ تیسرا شخص قطع تعلق کرنے والا، جو رشتے ناطے توڑنے والا ہے، جو اپنے خاندان والوں سے رشتے توڑنے والا ہے، اس کی رمضان المبارک کے مہینے میں بخشش نہیں ہوتی۔ 4 پیسے جیب میں آ جائیں اوقات سے باہر ہو جاتا ہے، 2 پیسے جیب میں آ جائیں اوقات سے باہر ہو جاتا ہے، خاندان والوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، کہتا ہے اس میں تو اس کا حق ہی نہیں۔ اپنے خاندان سے ایسے ٹوٹے ہوئے آج ہم، اب پیسے کے پیچھے ٹوٹتے ہیں، حق کے پیچھے ٹوٹتے ہیں کہ میرا حق مجھے دو، اس کے پیچھے تعلق ٹوٹ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے قطع تعلق کیا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ٹوٹ جائے، کوئی ناراضگی ہو جائے تو 3 دن کی اجازت ہوتی ہے۔ انسان ہے غصہ آ ہی جاتا ہے، انسان کے اندر اللہ نے فطرتاً غصہ رکھا ہوا ہے، غصہ آ ہی جاتا ہے، 3 دن کی اجازت ہے۔ اگر 3 دن تک ناراضگی رکھ لو کسی سے، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، کچھ بھی، اگر 3 دن تک ناراض رہے تو جائز۔ اللہ کے نبی نے کہا 1 دن گزر گیا، دوسرا گزر گیا، تیسرا گزر گیا، 3 دن تک 3 دن بعد بھی جا کے اس شخص نے صلح نہ کی تو یہ یہودی مرے، عیسائی مرے، میری امت سے خارج ہے۔ اب بتاؤ اللہ کے نبی نے کتنی بڑی بد دعا کہہ دی۔ ہاں، اور ایک اور بد دعا سن لو، اللہ کے نبی جیسا شفیع کوئی نہیں۔ ہم کہتے ہیں نا رحمت للعالمین اللہ کے نبی ممبر رسول پر قدم رکھ رہے ہیں، 3 سیڑھیاں چڑھیں اللہ کے نبی کا آمین آمین آمین۔ جبرائیل نے بد دعا دی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس کی بخشش نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا آمین۔ رمضان المبارک تو اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا مہینہ تھا، ہم تو پیسہ کمانے پہ لگتے ہیں، رمضان کا مہینہ تو سیزن ہے، تو پیسہ کمانے کا سیزن ہے، یہ تو نیکیاں کمانے کا سیزن تھا، یہ تو تعلق قائم کا۔ اللہ کے نبی نے بد دعا کر دی اس شخص کے لیے، کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو۔
اور دوسرے شخص کے لیے بد دعا، دوسرا شخص کون سا؟ کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا ان میں سے کوئی ایک پہنچے اور یہ خدمت کر کے ان کو جنت میں نہ پہنچائے یا اپنے لیے جنت کا فیصلہ نہ کروائے۔ اللہ کے نبی نے کہا آمین، اس کے لیے بھی بد دعا ہو گئی۔ تیسرا وہ شخص کا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام ہو یا رسول اللہ اور وہ آپ پر درود نہ پڑے، اللہ کے نبی نے کہا آمین۔ تو پیارو تیسرے شخص کا بتا رہا تھا قطع تعلق کرنے والا، اگر کہیں رشتہ دار سے ٹوٹے ہوں، یہ رمضان المبارک کی کچھ گھڑیاں باقی ہیں، 15 دن تو گزر گئے، یہ کچھ ایام ہے، یہ بھی تیزی سے گزر جائیں گے، اس میں اب جا کے معافی مانگ لیں، جتنی غفلت ہونی تھی ہو گئی، اب جا کے صلح کر لیں۔ چوتھا آدمی جس کی بخشش نہیں، جس کے دل کے اندر کسی مسلمان کا بغض ہو، کسی مسلمان کی کمی ہو، اس شخص کی بھی بخشش نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ دل اللہ کا گھر ہے، اس دل میں اللہ نے آنا ہوتا ہے۔ ہم اس دل کے اندر کسی کا بغض رکھ لیں، کسی کی نفرت رکھ لیں، کسی کا کینہ رکھ لیں، اس کی رمضان المبارک کے مہینے میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔